مرزا اسداللہ خان غالب کی ایک خوبصورت غزل پیش کرتا ہوں۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے سے مراد بے باک ہونا یعنی بے شرم ہو جانا، یعنی ہر چیز کا پردہ فاش ہو جانا۔ دھوئے گئے یعنی کہ بے شرم ہو گئے، اتنی ہم پہ جیسے کوئی کسی آدمی پہ کوئی فکریں کستا ہے اور اس کو اس کی اتنی عادت ہو جائے کہ ان کو اس فکروں کا اس طنز کا کوئی اثر ہی نہ ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں، اسے غالب تشبیہ دے رہے ہیں کہ پاک ہو گئے، یعنی کہ اب اس پہ مزید کسی چیز کا اثر نہ ہو۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے یعنی عشق جب تک چھپا ہوا تھا تو ٹھیک تھا، لیکن جب عشق کے اندر رونا شروع ہوا تو سب کو پتہ لگ گیا، تو جب سب کو پتہ لگ گیا تو پھر چھپانے کی کوئی چیز ہی نہ رہی، تو اس لیے ہم بے باک ہو گئے۔ اور اتنا طنز، اتنا ہجر، اتنی جدائی، اتنی فسردگی، اتنے الزامات ہم نے سہے کہ اب ہم پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ تو رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے۔ اور صرف بہائے میں ہوئے آلات میں کشی، صرف بہائے میں ہوئے آلات میں کشی، تھے یہی دو حساب سو یوں پاک ہو گئے۔ صرف آپ جانتے ہیں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمت، اور آلات میں کشی یعنی شراب نوشی کے، شراب پینے کے جو آلات ہیں، اس کا مطلب یقیناً شراب نوشی کی پروسیسنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب شراب کا پیالہ، شراب کا جام، اور شراب جس میں رکھی جاتی ہے، مٹکا وغیرہ اس زمانے میں ہوتا تھا اگر وہ، تو غالب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بہائے میں ہوئے یعنی شراب کی ہی نظر ہو گئے، جو آلات تھے شراب میں کشی کے، یعنی پیسے تو تھے نہیں، تو جو میں کشی کے شراب پینے کے جتنے بھی آلات تھے، چونکہ اسے سنبھالنا بھی پڑتا تھا تو اس کو دے کے ہی شراب لے لی، اس لیے اب شراب پی لی تو شراب کے یعنی نشے کی جو طلب تھی اس سے بھی جان چھوٹ گئی، وہ حساب بھی صاف ہو گیا، اور جو آلات میکشی کو سنبھالنا پڑتا تھا وہ حساب بھی صاف ہو گیا، کیونکہ اسے دے کر شراب لے لی۔ تو صرف بہائے میں ہوئے آلات میں کشی، تھے یہی دو حساب سو یوں پاک ہو گئے۔ رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم، رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم، بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے۔ اب اس میں جو مشکل الفاظ کہہ لیں آپ، وہ رسوا تو آپ کو پتہ ہے کہ بدنام ہونے کو کہتے ہیں، دہر جو ہے وہ دنیا کو کہتے ہیں، اور گو تو جیسے کہتے ہیں نا ہم گفتگو کے دوران، یعنی مطلب ہے کہ اس طرح کے الفاظ کے لیے گو استعمال کیا جاتا ہے۔ آوارگی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ غالب کا یہاں پہ جو میرے خیال میں، میری ناچیز رائے میں جو تصور ہے اس مصرے میں، وہ بیسیکلی کوئی آوارہ بدچلن سے نہیں ہے۔ آوارگی کا مطلب ہوتا ہے کہ گھوما پھرا ہوا آدمی، بہت سارے لوگوں سے ملا ہوا ہو، مختلف کاموں کے سلسلے میں سفر کیے ہوئے ہوں اس نے، تو اس آدمی سے ان کی مراد ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسوائے دہر گو ہوئے آوارگی سے تم، یعنی آوارہ پھرنے سے، ادھر ادھر بھٹکنے سے تم بدنام تو ہو گئے، لیکن بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے، یعنی اندر سے تم میں چالاکی آ گئی۔ اگر ایک طرح سے چالاکی کو مثبت پہلو سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب وزڈم بھی ہے ایک طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب اس شعر میں بہت آسانی سے ہمارے اس جدید دور کا ایک مطلب دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گھومتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، انٹریکشن بڑھاتے ہیں، تو آپ کی طبیعت میں چالاکی پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ زمانہ شناس ہوتے ہیں، آپ کے لیے معاملات کو ڈیل کرنا، معاملات کو حل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کون نالائے بلبل کو بے اثر، کہتا ہے کون نالائے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے، یعنی
کون آدمی ہے جو بلبل، یہ ایک پرندہ ہوتا ہے، نالے کے معنی فریاد ہوتی ہے، آواز بھی ہو سکتی ہے، ندا تو نہیں لیکن آواز کہہ سکتے ہیں، فریاد. تو کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر. کہہ رہے ہیں کہ کون شخص بلبل کی فریاد کو بے اثر کہہ سکتا ہے، کیونکہ پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. اب اس کی مثال یہ دیتے ہیں غالب کہ جیسے پھول جب دنیا کے سامنے آتا ہے پھول کی شکل میں، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے اندر کافی تہیں ہوتی ہیں. پھول بننے سے پہلے پتی ہوتی ہے، پھر اس میں سے کوئی چھوٹی سی کلی نکلتی ہے، پھر کلی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، پھر ایک دن وہ کلی کھلتی ہے. تو شاعری کے مزاج میں غالب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی فریاد جو ہے وہ جب عرش تک پہنچ سکتی ہے تو وہ کسی کی فریاد کسی پھول کو بھی کھلا سکتی ہے. تو وہ مثال دے رہے ہیں کہ کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر. اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ فریاد چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بھی چیز کی فریاد کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے. کہتا ہے کون نہ لائے بلبل کو بے اثر، کیونکہ بلبل ایک بہت چھوٹا سا پرندہ ہے. پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے. پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا، آپ اپنی آگ کے خس و خاشاک ہو گئے. یہاں پہلے ہم مشکل الفاظ کے ذرا سا معنی دیکھ لیتے ہیں. وجود جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کے معنی موجود ہونے کے ہیں، اور عدم یعنی کہ کسی چیز کی غیر موجودگی. اہل شوق سے مراد دونوں طرح لی جا سکتی ہے. یہاں اہل شوق جن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہو، یا جن کی جو اللہ والے ہوں، جن کو ولی بھی کہتے ہیں، ان کو بھی اہل شوق کہہ سکتے ہیں. اور خس و خاشاک یعنی معمولی چیزیں، تنکے وغیرہ، بہت باریک باریک موٹی سی چیزیں جنہیں کوئی بھی ہوا یا ذرا سی بھی آگ جنہیں جلا کے راکھ کر دے، ان کو خس و خاشاک کہتے ہیں. تو غالب فرماتے ہیں کہ پوچھے ہے کیا وجود و عدم اہل شوق کا، یعنی جو اہل شوق ہوتے ہیں ان کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں کوئی کیا جان سکتا ہے. ان کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں کوئی کیا جان سکتا ہے. اور ان کے عشق کی انتہا یہ ہے کہ وہ آپ اپنی ہی آگ میں جل کے خاک کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کہ ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئی. بہت ہی پرلطف شعر ہے غالب کا. تغافل یعنی غفلت برتنا، لاپرواہی جسے ہم کہتے ہیں عام طور سے، پرواہ نہ کرنا کسی کی. گلا شکایت کو کہتے ہیں، شکوے کو. اور خاک ہو جانا یعنی سب کچھ ختم ہو جانا. تو غالب یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے اس کی لاپرواہی کی شکایت کرنے گئے تھے، لیکن اس کی ایک ہی نگاہ کی تاب نہیں لا سکے اور سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی کہ اس سے وہ شکوہ بھی نہ کر سکے کہ تم مجھ سے لاپرواہی برتتے ہو، مجھے لفٹ نہیں کراتے. وہ شکوہ بھی نہ کر سکے. تو کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کہ ایک ہی نگاہ کہ بس خاک ہو گئے. اپنے محبوب کے عشق کی جو شدت ہے وہ اس قدر تھی کہ غالب اس سے اس کی لاپرواہی کا شکوہ بھی نہیں کر سکے. ایک ہی نگاہ سے سب کچھ ختم ہو گیا اور غالب واپس آ گیا. اس رنگ سے اٹھائی کل اس نے اسد کی ناش، اس رنگ سے اٹھائی یعنی اس طریقے سے اٹھائی کل اس نے اسد کی ناش. ناش کہتے ہیں میت کو، لاش کو. تو اس طریقے سے اس نے غالب کی لاش کو اٹھایا، میت کو اٹھایا، جسے دیکھ کے دشمن بھی افسردہ ہو گئے، غمناک ہو گئے. دشمن بھی اس کو دیکھ کے غمناک ہو گئے. تو اس شعر میں غالب اپنے محبوب کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک طرح سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس نے لاش اٹھائی غالب کی، یعنی محبوب نے، یعنی کہ اتنی بے عزتی سے، اس طریقے سے جس کو دیکھ کے، یا جسے کہتے ہیں نا گھسیٹ کے میت اٹھا لینا، اس کا احترام نہ کرنا، کہ جس کو دیکھ کے دشمنوں کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہ بھی دیکھ کے افسردہ ہو گئے کہ بھئی کس طریقے سے کسی کی لاش کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ غزل آپ کے سامنے پیش کی ایک مختصر تشریح کے ساتھ.
رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کوشش میری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔